نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، بچپن سے بچوں کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کی پرورش کرنا اس سلسلے کی آج جو ہم آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں، تو بچوں کی ایمانیات اور بچوں کا عقیدہ کیسے ہم بچپن سے اس طریقے سے کی تربیت کریں کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو انشاءاللہ تعالی وہ شریعت کا اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہو۔ تو اس سلسلے میں آج شروع کرتے ہیں کہ اولاد کو حکم الہی کا پابند بنانا چاہیے۔ حقیقی مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود پر ٹھہرنے والا اور اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنے والا ہوتا ہے، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات وہ اپنی خواہشات کو ختم کر کے اور اس شریعت کے مطابق نہ لائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی وعید ہے میرے دوستو بزرگوں، کہ ہم اپنی زندگی کو بھی اپنی خواہشات کو ہم ختم کر کے اور اپنے بچوں کی بھی بچپن سے ایسی تربیت کریں کہ جب وہ جوان ہو جائیں تو انشاءاللہ ان کی وہ اپنی خواہشات کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو یہ یہ ان کے لیے دنیا میں بھی انشاءاللہ روشنی کا کام دے گا، اور وہ آخرت میں بھی جب وہ دنیا کی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے اور ہم بھی اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے، تو مرنے کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا یہ آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ اب کھیت میں آپ اگر گندم اس کے اندر آپ بوئیں گے تو وہ آپ کو گندم ہی دیں گے، وہ آپ کو مکئی نہیں دے سکتا یا کوئی اور چیز نہیں دے سکتا۔ اس دنیا میں جو ہم زندگی گزاریں گے، اگر ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو اس شریعت کے مطابق لایا اور اس شریعت کے مطابق نے زندگی گزاری، تو مرنے کے بعد جو ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے اللہ کے ہمیں جو وعدے فرمائے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ انشاءاللہ ہمیں سب پہنچیں گے۔ ورنہ اگر اس کے برعکس ہمیں کوئی معاملات پہنچیں گے تو ہمارے بڑے خسارے کے معاملات ہوں گے، اور اس دنیا میں بھی ہم خسارے میں رہیں گے، اور ہم آخرت میں بھی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے بچپن سے اپنے بچوں کی زندگی کو اس طریقے سے اس کو ڈالنے کی کوشش کریں کہ وہ جب شریعت کے مطابق ان کی زندگی گزرے گی تو دنیا میں بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور آخرت میں بھی وہ ہمارے لیے باعث نجات ہوگی۔ تو اس طریقے سے لہٰذا والدین اور تربیت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن سے ہی اپنی اولاد کو حکم الہی کا پابند اور اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع زندگی گزارنے کی عادت بنائیں، کیونکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کے بغیر نہ ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے نہ اسلام کی۔ اس لیے کہ اولاد کے بغیر نہ ایمان کے اولاد کی اسلامی نہج پر تربیت کرنا والدین کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2 اولاد کی تقدیر پر راضی ہونا سکھائیں۔ اولاد کو تقدیر پر راضی ہونا سکھائیں۔ کتنی اہم بات ہے۔ ایک سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے اور تقدیر پر راضی ہوتا ہے، اور وہ اسی نہج پر اولاد کی تربیت کرتا ہے اور اولاد کو تقدیر پر راضی رہنے کی تلقین کرتا رہتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2999 کہ حدیث کے الفاظ ہیں، مومن کا معاملہ بھی عجیب و غریب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے، اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے،
اور اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بھی صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 72 ماؤں سے زیادہ جو ہے نا اپنے بندے سے پیار محبت کرتا ہے، تو جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر کام میں انسان کے لیے خیر ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات جو ہے ہم اپنی جو ہے نا جو ہم نے جو ہے نادانی میں جو ہے اس کو سمجھتے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم نے جو شریعت لائے ہیں اس میں کبھی جو ہے نا وہ بے خیر ہی نہیں ہو سکتی، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا، اور اولاد کے ذہن میں یہ بات بچپن سے ہی راسخ کر دیں کہ اس زندگی میں سے جو پہنچتا ہے وہ خطا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، جس کو دور کرنے پر وہ قادر نہیں ہے۔ اس طرح یہ عقیدہ بھی ان کو سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ تقدیر پر راضی ہونے سے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور اس کا شمار اللہ پر ایمان لانے اور اس کے اطاعت کرنے والوں اور کامیاب لوگوں میں ہوگا۔ نمبر 3 جو ہے رضا الہی کا حصول مقصد زندگی ہو۔ کسی بھی انسان کی جو زندگی کی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سارے معاملات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے جو ہے نا فضل و کرم سے اور فضل اور کرم والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو ہر انسان کی جو ہے نا، تو ہم بچوں کو بچپن سے یہ عادت بنا دیں، ان کی تربیت کر دیں کہ ان کے زندگی کا جو مقصد ہے دنیا میں جو ہے نا، چونکہ جینا ہے، ہم نے دنیاوی کام کرنا ہے، لیکن اس کو بھی اللہ کے نبی نے ہر لمحے پہ ہماری جو ہے نا رہنمائی فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن شریف میں جو ہے نا پورے زندگی کا وہ شریعت کے لیے جو ہے نا ایک جو ہے نا جو بک ہے وہ زندگی لائف گزارنے کے لیے، لیکن آج افسوس کے ساتھ جو ہے نا ہم نے صرف ان کو جو ہے نا وہ چوما چامٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے نا ایک تبرک والی جو ہے نا کتاب سمجھائے۔ وہ اس میں تبرک ہے، لیکن وہ عملی زندگی میں اس کے مطابق جو ہے ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ ہر زبان میں اس کا ترجمہ آج پورے دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن شریف کے تراجم جو ہے وہ تمام زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ ہر آدمی اپنی زبان میں جو اس کو آتی ہے، جس کو آسان لفظوں میں سمجھتا ہے، اس کا ترجمہ قرآن شریف کا مل جاتا ہے۔ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت طیبہ کی جو ہے نا بہت ساری کتابیں علماء کرام محدثین نے لکھی ہیں، اس سے بھی ہم استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم صرف دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جو ہے نا ہم بھولے ہوئے ہیں، اور آخرت کو جو ہے ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں صرف دنیا کی زندگی، یہ جو ہے نا کہ یہ پناہ ہونے والی زندگی ہمیں فکر ہے کہ اس میں جو ہے نا جو کامیاب ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں سے جو آدمی ایمان کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر زندگی گزار کے چلا جائے گا، وہ آدمی جو ہے نا وہ کامیاب ہے۔ قرآن شریف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ بے شک جو ہے کامیاب وہ ہے جو مومن ہو گیا۔ مومن کو کون کہلاتا ہے؟ جو اللہ کے شریعت کے مطابق اور اللہ کے نبی کے طریقوں کے اوپر اس کے عمل کرتے ہیں۔ تو ہمارے بچوں کو اور ہمارا مقصد رضا الہی کا حصول اور مقصد زندگی ہونا چاہیے۔ کامل مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے، اس کے پیش نظر ہر قدم پر اور ہر عمل میں اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، نہ کہ لوگوں کی خوشنودی۔ اسی بات کو سامنے رکھ کر اسی نہج پر وہ اپنی اولاد کی بھی تربیت کرتا ہے، اور اولاد کو بچپن میں ہی یہ سبق پڑھا دیتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے راستے میں اگر لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑے تو اس عمل سے دریغ نہ کرے، بلکہ ہر حال میں اللہ کی خوشنودی کا طالب رہے اور اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرتا رہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہا، اسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ آخر میں جو ہے نا ہماری کامیابی چاہے وہ دنیا کی زندگی میں ہو یا آخرت کے اعتبار سے، وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں جو ہے نا یہ اس میں ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی کے طریقوں پہ زندگی گزر کی تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں باعث نجات ہوگی۔ میرے دوست بزرگ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو جو ہے نا تب تک جو ہے نا اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔